ہے تو ایک شخص بارڈر کراس کرتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کو جیل کے اندر اریسٹ کر لیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے. تو بعد کے اندر عورت اس کو کھانا دینے کے لیے آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہیں پاکستان اس لیے بنا کر دیا تھا کہ تم ڈاکے کرو گے اور چوریاں کرو گے اور سمگلنگ کرو گے، آج تو بارڈر کراس کر کے آ گیا ہے دھوکہ کرنے کے لیے. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اماں میں سمگلر نہیں ہوں، میں کوئی پاکستان کے ساتھ غداری کرنے والا نہیں ہوں، میں پاکستان کے ساتھ کوئی بغاوت کرنے والا نہیں ہوں، میں ایک فوجی ہوں اور کسی وجہ سے میں آگے نکل آیا ہوں. اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ ہماری بیٹیوں نے قربانیاں دی، ہماری ماں نے اپنے بچوں کے گلے دبا دیے کہ جب پاکستان ہجرت کر رہے تھے پاکستان کی طرف، اور چھوٹے بچے ماں کے جو دودھ پیا کرتے تھے اور بچہ جب رونے لگتا اور ادھر انگریز اور ہندوؤں تک آواز جاتی تو ماں اپنے بچوں کے گلے کو دبا دیتی کہ کہیں دشمن آ نہ جائے اور ہمیں پکڑ نہ لے، کیونکہ لوگ چھپے ہوئے تھے. اور جوانوں نے اپنی جوانیاں قربان کی، علماء نے اپنے آپ کو پیش کیا اور 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی، میں جانتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے وطن کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے، لیکن میں کسی وجہ سے بارڈر کراس کر کے آ گیا ہوں. تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس عورت نے کہا میں بھی وہ بدبخت عورت ہوں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو مجھے بھی ہندوؤں نے گرفتار کر لیا تھا، لیکن مجھے آج بھی پاکستان کے ساتھ محبت ہے ہندوستان کے اندر رہنے والی، اس کی اولاد ہندوستان کے اندر ہے لیکن اس کے دل میں پاکستان کی محبت ہے، اس لیے کہ اس کے نظریہ پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ملتا ہے. اور اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میرے بچے کبھی بیمار ہوتے ہیں، علیل ہوتے ہیں، تو کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی، میں کسی طبیب کے پاس اپنے بچوں کو لے کر نہیں جاتی، بلکہ میں اپنے بچوں کو سامنے بٹھا لیتی ہوں اور میں پاکستان کا نام لے کر ان کو دم کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے.